السلام علیکم دوستو، اپنے چینل زی کیو ٹی وی کے ساتھ زاہد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا۔ اچھا خاصا میں ایک ٹریک پہ چل رہا تھا، پوئٹری چل رہی تھی، لو بھی اور ریولوشن پوئٹری بھی اور سیڈ پوئٹری بھی، لیکن پاکستان کے حالات دن بدن جو بگڑے تو پھر مجبوراً اور دوستوں کے کہنے پہ مجھے کچھ سیاسی تبصرے بھی کرنے پڑے، تعریف بھی ہوئی، تنقید بھی ہوئی، اور سمجھ نہیں آتا کہ اب میں پوئٹری کی طرف واپس جاؤں یا ایک ایک لمحے میں پالیٹکس چینج ہو رہی ہے۔ بہرحال آج کی بات بھی میں سیاسی کرنے والا ہوں۔ اب حالات بگڑتے بگڑتے اس نہج پہ آ گئے ہیں، اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے کہ کل کے جلسے میں عمران صاحب نے بھی بہت سے انکشافات کیے اور بڑے اعتماد کے ساتھ کل کا جلسہ اگر آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہو تو کچھ زیادہ ہی بااعتماد نظر آ رہے تھے۔ اصل جو میرا آج کی اس بات چیت کا مقصد ہے، وہ جو میں پرانی اپنی ویڈیوز میں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ ہماری جو معاشی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے، وہی لیبیا شام اور افغانستان والے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو، یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سری لنکا والے حالات ہمارے پیدا ہو جائیں۔ تو دوستو مبارک ہو آپ کو کہ پاکستان میں بھی اب سری لنکا والے معاشی حالات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ آثار تو نظر آ رہے تھے۔ اب وہی جو معاشی ٹیم جس نے سری لنکا کو بلندیوں پہ پہنچا دیا پچھلے 2-3 ماہ میں، خاص طور پہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے بعد جو وہاں حالات پیدا ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس بلاک میں جانے کو ترجیح نہیں دی تو ان کو برباد کر دیا گیا تھا۔ تو خدشہ یہی تھا کہ اب پاکستان کی باری ہے، اور پاکستان کی باری آ گئی ہے۔ وہی معاشی ٹیم جنہوں نے استحکام بخشا سری لنکا کے حالات کو، انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے پاکستان کو۔ اب پاکستان کی معاشی حالات بھی وہی ہوتے جا رہے ہیں، بگڑتے 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 اس نہج پہ جا پہنچے ہیں کہ کھانے کے اور جان کے لالے پڑنے شروع ہو گئے۔ سری لنکن صدر نے تو ریزائن کر دیا، وہاں ہنگامے پھوٹ پڑے، گراؤ جلاؤ جو اب یہاں شروع ہونے والا ہے وہاں ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی، بدحال ہو گئی وہ قوم۔ یہاں بھی وہی حالات چل گئے، بازار میں جائیں تو کھانے کو نہیں مل رہا، اور جو مل رہا ہے یا خود ساختہ کوئی ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی ہے۔ آنے والی گورنمنٹ پہ یہ تھوڑا سا لوگوں کو اعتماد تھا کہ پرانے کھلاڑی ہیں، اکانومی کو سنبھال لیں گے، یہ اور بگڑ گئی، اور بگڑتی جا رہی ہے۔ آج ڈالر ماشاءاللہ 190 کو چھو گیا، گولڈ کا ریٹ 1,32,000 روپیہ ایک تولہ۔ بٹ کوائن کا بھی میں سن رہا تھا کہ وہ بھی کچھ شاید نیچے آیا ہے، تو کچھ 54-56 لاکھ کا ایک بٹ کوائن ہو گیا۔ خیر یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ، ہمیں کیا، ہم تو آنے دوانیاں چوانیاں گننے والے لوگ ہیں، اٹھنیاں گننے والے لوگ ہیں۔ بٹ کوائن کو اور گولڈ کو اور ڈالر کو ہمیں کیا پتا کیا چیز ہوتی ہے، کبھی گنا ہی نہیں ڈالر عام آدمی نے، میرے جیسے آدمی نے۔ تو وہی معاشی ٹیم اب یہاں بھی کام کر رہی ہے، اور اب آپ کو مبارک ہو کہ وہی اکنامک ٹیم نے پاکستان کو بھی ٹیک اپ کر لیا، اور پاکستان کی معاشی حالت بھی اب ماشاءاللہ ترقی کرتے 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 دھڑام سے نیچے آ گری۔ خزانہ خالی ہے، اعداد و شمار ہمیں اکٹھے کر کے دیے جا رہے ہیں
کہ 18 روپے فلانے چیز کا ریٹ تھا، 12 روپے فلانے کا تھا، اب اس کا 17 ہو گیا، اس کا 16.5 ہو گیا۔ جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تھی تو قومی خزانے میں اتنے تھے، جب چھوڑ کے گئی تو 17 ارب ڈالر تھے، اب اس میں سے انہوں نے 8-10 کھا لیے، وہ بھی خالی ہو گیا، پیٹرول ہے نہیں، سی این جی ہے نہیں، گیس ہے نہیں، کھانے پینے کو ہے نہیں، اور حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے۔ سری لنکن ٹیم پاکستان میں کرکٹ کھیلنے آیا کرتی تھی کبھی، یہ بھی جایا کرتے تھے کبھی کھیلنے کے لیے، تو یہی ڈر ہوتا تھا کہ یار پاکستان جیت جائے۔ اب بھی سمجھیں کہ معاشی طور پہ میچ چل رہا ہے سری لنکا اور پاکستان کا، دعا کریں کہ اس میں سری لنکا ہی جیتے، پاکستان نہ جیتے، سکور برابر برابر ہو گیا ہے دونوں کا، اللہ کرے کہ وہی جیتیں۔ ہم دوسرے نمبر پہ تو آنا ہی آنا ہے، بلکہ آ چکے ہیں، تو ہم بھی کسی طور پہ بہتر ہو جائیں، کوئی معجزہ ہو جائے۔ اب معجزے کی تلاش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، ان سے دعا کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ کل کے جلسے میں عمران صاحب نے بہت کھل کے واضح طور پہ میر صادق اور میر جعفر کو ڈیفائن کر دیا۔ خواجہ آصف صاحب اور شہباز شریف صاحب جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھی خطاب فرمایا تھا، اور اس بات کو وہ جوڑ رہے تھے ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، یا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میر جعفر اور میر صادق کا لقب وہ اداروں کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ جی میر جعفر کون ہے اور میر صادق کون ہے۔ انہوں نے ان دونوں بھائیوں کا نام لیا ہے کہ ایک میر صادق ہے، ایک میر جعفر ہے۔ چلو یہ ٹینشن تو ایک تو ختم ہوئی دماغ کی، ہم بھی پریشان تھے کہ یار کون کون ہے، یہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہاں لنڈن میں اجلاس چل رہا ہے، ہنگامی اجلاس، پاکستان کی کابینہ کے کچھ معزز ارکان بھی ان کے ساتھ ہیں، جن میں مریم اورنگزیب ہیں، دستگیر صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں۔ پتہ نہیں وہ لندن میں ریلوے کو ٹریک بچھانے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ ریلوے کی ترقی کے لیے کوئی بات کرنے گئے ہوں ساتھ میں، اور بھی بہت سے ہیں۔ خاقان عباسی صاحب آلریڈی وہاں پہ ہیں، اور ڈار صاحب بھی وہاں پہ ہیں۔ کیا فیصلہ ہوتا ہے اس ملک کی تقدیر کا، میں بھی اس انتظار میں ہوں، آپ بھی انتظار کیجئے، اللہ کرے کوئی اچھی خبر آئے، اور اچھی خبر اس وقت اس نہج پہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں۔ الیکشن اناؤنس ہونے سے تو اچھی خبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم یہ روز روز کے جلسے جلوس اور یہ چیزوں کے ریٹ اور چیزوں کا نہ ملنا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حالات، ڈالر کے حالات، پیٹرول کے حالات، غربت کے حالات، ماؤں کی چیخوں کے حالات، جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتی، شاید ان کی سسکیاں کو تھوڑی سی رک جائیں، ان کی آہیں رک جائیں، الیکشن ہو جائیں تو یہ ساری ڈرامے بازی ختم ہو جائے گی، خون خرابے والی حالات جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی شاید نہ ہوں، تو بہتر ہے کہ ہو جائیں، لیکن یہ منزل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس حالت میں پاکستان دیا گیا ہے کہ ہم کوئی اس کا سرا کھرا پکڑ ہی نہیں سکتے۔ عمران صاحب کے پاس کون سا پلان ہے کہ وہ الیکٹ ہو کے آ جائیں گے تو وہ اکانومی کو صحیح کر لیں گے، خارجہ پالیسی صحیح کر لیں گے، کیا کر لیں گے، کیا لوڈ شیڈنگ کا کریں گے، کیا بجلی پانی کا کریں گے، کیا آگے کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔
تو انہی سوچوں نے دماغ کی دہی کی ہوئی ہے، آپ کی بھی اور میری بھی. تو ایک ویسے میری اپنی سوچ ہے، خدا کرے یہ 18 پارٹیاں مل کے اور ایک کو صدر، ایک کو وزیر خارجہ، ایک کو وزیر توانائی، ایک کو فلانا، ایک کہتا مجھے صدر بنا دو، دوسرا کہہ رہا ہے اس کو گورنرشپ سے ہٹا دو. اب اس ملک میں الیکشن ہوں اور ایک واضح اکثریت سے حکمران آئے جو صرف چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہ پڑے، جو لوٹوں کے پیچھے نہ بھاگے، کوئی لیجسلیشن کرے، کوئی قانون سازی کرے، عدالت کا نظام بدلے، کوئی جو سرکاری دفاتر میں لوگ خوار ہو رہے ہیں کچھ وہ نظام بدلے، کچھ نئے قانون لائیں جن کے لیے ان کو اسمبلی میں بھیجا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو صرف میرے گلی کی لائٹ ٹھیک کرا دو، سیاستدان سے یہ کام لیا جاتا ہے، میرے بچے کو نوکری لگوا دو، میرے بھائی کی ضمانت کرا دو، یہیں تک ہوتا ہے. تو بھاری اکثریت سے جو کوئی آئے گا تو شاید وہ کوئی قانون سازی کرے، کو ملک کو آگے لے کے چلے، ملک آگے بڑھے. وہیں ہم گھوم گھوم کے جیسے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے کہ ادھر سے بھی آؤ تو ادھر ہی آؤ، ادھر سے بھی آؤ تو ادھر ہی آؤ، وہی کام ہو رہا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں سیاستدانوں کو یوز، جو ان کا کام نہیں ہے. یہ بلدیاتی ادارے ہیں، ان کا کام ہے صفائی، گٹروں کی صفائی، لائٹ کا انتظام. ہم کوئی یہ کام کرا دیتا تو ہم کہتے جیے اسی کو ووٹ دینا ہے بھائی، اس نے میرے وہ گلی میں لائٹ لگوائی تھی. یار یہ کوئی کام ہے؟ دعا کیجئے اگر الیکشن ہوتے ہیں، اللہ کرے ہو جائیں، تو بھاری اکثریت سے کوئی بھی آئے، واضح طور پہ بات کر رہا ہوں، ایکس وائی زی کوئی پارٹی آئے، واضح اکثریت سے آئے اور وہ کام کر کے دکھائے، اس کے پاس کوئی بہانہ نہ بچے کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا تو عددی اکثریت یہ تھی، اسمبلی میں اتنے حاضر تھے، اتنے باہر تھے. اب ہمارے ہاں تو جیسے ماشاءاللہ ممبران بھی ہیں، بکنے والے بھی ہیں، اور بہت سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو شامل کر لیے جاتے ہیں جن کو خود سے پتہ نہیں ہوتا. انہیں نیک دعاؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بات ہوتی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ مجھے سیاست پہ دوبارہ بات نہ ہی کرنی پڑے، میں وہ شعر و شاعری والے حالات پھر سے پیدا کروں، کوئی میں شعر و شاعری کا انتخاب کروں، آپ کو انٹرٹین کروں. یہ میرا سبجیکٹ ہے نہیں، لیکن میں اندر سے بہت کٹا ہوا، جلا ہوا، مینٹل ہوا آدمی ہو گیا ہوں جب میں باہر حالات دیکھ رہا ہوں. اللہ کرے ایسا موقع نہ آیا تو سیاست پہ بھی بات ہوگی، دوسری چیزوں پہ بھی بات ہوگی. تو آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس ملک کو قائم و دائم رکھے. ویسے ہمارے سیاستدانوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی اس کی تباہی میں. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.